شعبان کی آخری راتوں میں 2 نفل یوں پڑھ لیں، انشاءاللہ نصیب بدل جائے گا، 80,000 حاجتیں پوری ہوں گی اور رزق بارش کی طرح برسے گا انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص صحبت نصیب ہوئی۔ آپ کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، لیکن آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایک رات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن مسعود، جب بھی تم کسی مشکل میں ہو یا رزق کی تنگی محسوس کرو تو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر نفل ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ رات کے اس حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نصیحت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ وہ تہجد اور نوافل کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار برکتیں نازل فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، رزق، تقوی اور عزت ایسی بڑھ گئی کہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دینے لگے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر ہم بھی شعبان کی آخری راتوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں اور عاجزی کے ساتھ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب کو بھی بدل سکتا ہے اور ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، شعبان المعظم وہ مقدس مہینہ ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا مہینہ فرمایا ہے۔ اس کی آخری راتوں میں عبادت کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کی آمد کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جو شخص شعبان کی آخری راتوں میں خلوص نیت کے ساتھ 2 رکعت نفل اس نیت سے ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب سنوار دے، اس کے حاجات کو پورا کرے اور اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ نفل 2 رکعت پر مشتمل ہوتے ہیں اور انہیں شعبان کی آخری راتوں میں کسی بھی وقت بالخصوص تہجد کے وقت ادا کرنا افضل ہے۔ یاد رکھیں، پہلی رکعت اس طرح پڑھیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ نمبر 2، رکوع اور سجدے میں عام تسبیحات کے علاوہ دل میں اللہ سے دعا کریں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھیں، رکوع اور سجدے میں عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ سلام کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھیں، 100 مرتبہ یا واسع یا رزاق کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کریں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ان نوافل کی برکات یہ ہیں کہ 80,000 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، رزق بارش کی طرح برساتا ہے اور تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، دل کی بے سکونی ختم ہو کر
راحت و سکون نصیب ہوتا ہے، دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ دنیا بہت عارضی ہے، جو مبارک گھڑیاں ہمیں اس عارضی زندگی میں ملتی ہیں انہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اور دین اسلام کی سنہری تعلیمات کے مطابق اگر ہم گزاریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری یہ دنیا بھی بہتر کرے گا اور آخرت کی جو ہمیشہ والی زندگی ہے وہ بھی سنوار دے گا۔ چونکہ شعبان المعظم کا مقدس مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں آنے والی ہیں، لہٰذا شعبان المعظم کے یہ جو آخری لمحات ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، یہ بہت ہی جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ برکتوں والی ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ جو مبارک گھڑیاں ان میں بھی جہاں آپ نوافل ادا کر کے یہ تمام برکات سمیٹ سکتے ہیں، آپ ان میں بھی درود پاک اور مختلف ورد و وظائف جو اس مہینے میں آپ پورا مہینہ کرتے رہیں انہیں دوبارہ آپ ہر صورت کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی برکات سمیٹ سکیں۔ چونکہ آج ہر شخص پریشان ہے، مختلف مصائب و آلام کے اندر ہے، مختلف قسم کی تکالیف میں ہے، ان تکالیف کو دور کرنے کے لیے یہ جو مہینہ ہے جو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، یقیناً اس کے بعد رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں آ جائیں گی، لیکن اس مہینے کی یہ جو آخری دن اور آخری راتیں ہیں یہ بڑی ہی مقدس ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کلمہ استغفار اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کریں، کوشش کریں کہ آپ درود پاک حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ضرور پیش کریں۔ ایک تو استقبال رمضان کے لیے بھی یہ چیزیں بہت مفید ہیں، ساتھ اگر آپ رمضان المبارک کی آمد کا ذہن میں رکھ کر تو یہ سارے اعمال کرنے کی بھرپور صحیح اور کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ایک تو اس مہینے کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا اور دوسرا رمضان المبارک کے استقبال کے سلسلے میں آپ کی یہ جملہ یہ جو کافشیں ہیں، دعائیں ہیں، وظائف ہیں، نوافل ہیں، ان کو قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ یقیناً ہم بے شمار مصائب و آلام کو کم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمارے وہ کام بھی وہ کر دے گا جو مختلف مشکلات اور مصائب و آلام کا شکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی سنہری تعلیمات کو جاننے اور ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب راضی ہو جائیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی سب سے بڑی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والی ہر مشکل گھڑی سے آپ کو بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مصیبت سے آپ کو بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہر بیماری سے بچائے، ہر تنگی سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی بھلا کرے جس کا کوئی دعا مانگنے والا نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہر اس شخص کی پریشانی دور کریں جو کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، جو کسی بھی مشکل کے اندر مبتلا ہے، جو کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، میرا، ہم سب کا آمین آمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔